بی بی سکینہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھی، جن کی ولادت 20 رجب سن 57 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام جناب بی بی رباب تھا۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا اصل نام فاطمہ اور رقیہ تھا، جبکہ ان کا لقب بی بی سکینہ تھا، کیونکہ سب ان کو سکینہ کے نام سے پکارتے تھے۔ ان کی کنیت معصومہ عاتقہ تھی۔ امام حسین علیہ السلام اور گھر میں سب ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور امام حسین ان سے اور ان کو امام حسین سے بہت لگاؤ تھا۔ دونوں باپ بیٹی کی محبت کو سب دیکھتے تھے۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے ساتھ کھانا کھاتی اور امام حسین کے سینے پر سوتی۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام 28 رجب سن 61 ہجری کو مدینہ منورہ چھوڑ کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے، اس وقت بی بی سکینہ کی عمر 4 سال تھی۔ اور پھر واقعہ کربلا جب 10 محرم سب شہید ہوتے رہے، جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب آیا، امام حسین علیہ السلام نے جب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے آخری ملاقات کی تو کربلا کی گرم ریت پر لیٹ گئے اور آخری بار بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو اپنے سینے پر لٹایا۔ پھر جب امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پر سوار ہو کر مقتل کی طرف جانے لگے تو ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام سوال کیا ہے ذوالجناح آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ تو ذوالجناح نے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو بی بی سکینہ ذوالجناح کی ٹانگوں کو پکڑی ہوئی تھی اور رو رو کر فرماتی تھی، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے کر جا، میں اپنے بابا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کہتے ہیں بیٹیوں کو باپ سے بہت محبت ہوتی ہے۔ امام حسین اپنی سواری سے نیچے اترے اور بی بی سکینہ علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر سینے سے لگایا اور بی بی کے ننھے ننھے سے ہاتھوں کو چوما اور رونے لگے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو تیروں نیزوں پتھروں سے مار کر شہید کر دیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کے خشک گلے کو کاٹ کر سر تن سے جدا کیا گیا، پھر یزیدی لشکر امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی جانب گیا، جہاں تمام بچے اور عورتیں تھیں، جن میں بی بی زینب اور بی بی کلثوم اور تمام رسول کی گھر کی عورتیں اور بچے موجود تھے، جن میں بی بی سکینہ بھی تھی۔ جب لشکر نے خیموں میں آگ لگائی تو تمام بچے اور بیویاں خیموں سے باہر آ گئی اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کرتے کے دامن میں آگ لگ گئی۔ پھر شمر نے بی بی سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچی اور 4 سال کی بچی کے کانوں سے خون جاری ہو گیا اور ان کا کرتا سرخ ہو گیا۔ پھر جب پیاسی سکینہ اور تمام بیویوں کے سر سے چادریں چھین کر قیدی بنا کے لے جایا گیا تو ایک ہی رسی سے سب کے بازو باندھے گئے۔ جبکہ بی بی سکینہ چھوٹی تھی تو ان کا گلا باندھا گیا۔ جب بیویاں اٹھتی تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا گلا کھچتا، جس وجہ سے تمام بیویوں کو کمر کو جھکا کر چلنا پڑتا اور پیدل چلتے تو بی بی سکینہ کے پاؤں میں کانٹے چبھ جاتے، لیکن نہ روک سکتی نہ نکال سکتی۔ شمر بی بی سکینہ کے تماچے مارتا، اتنے تماچے اور تعزیانے کھائے بی بی نے کہ ان کے چہرے کا رنگ دربار شام پہنچنے تک نیلا پڑ گیا۔ ایک راستے پر لشکر کو روک کر پانی پلایا جانے لگا تو بی بی سکینہ ہاتھوں میں کوزہ لے کر شمر کے پاس گئی تو شمر نے کہا پہلے پورے لشکر کو پلاؤں گا پھر دوں گا۔ بی بی کھڑی رہی۔ جب لشکر کو پلا چکا تو کہنے لگا اب جانوروں کو پلاؤں گا۔ جب ایک ایک جانور کو پلا چکا تو بی بی اس آس میں کہ اب مجھے دے گا، لیکن اس ظالم نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو دکھا کر
पानी जमीन पर बहा दिया। बीबी की उम्मीद आस टूट गई। बीबी ज़ैनब ने पूछा, सकीना पानी चाहिए? तो रो कर बीबी ने कहा, मैं पानी पीने के लिए नहीं मांग रही थी, मेरे भैया सज्जाद की हथकड़ियां गर्म हो रही थी, उन पे पानी डालने के लिए लेने गई थी। फिर काफिला शाम के बाजार पहुंचा तो लोगों ने ऊपर से खौलते हुए गर्म पानी फेंके, किसी ने पत्थर मारे, सब जख्मी होते रहे, फिर सबको जिंदान में कैद कर लिया गया। बीबी सकीना रोती रहती अपने बाबा को याद करके। जब आसमान पे परिंदों को जाता हुआ देखती तो अपने भाई सज्जाद से पूछती, भैया सज्जाद, ये परिंदे कहाँ जाते हैं? तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, सकीना ये अपने घर जाते हैं। तो रो कर कहती, भैया हम अपने घर कब जाएंगे? फिर एक रात सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा और रोते हुए उठी और कहने लगी, बाबा आए थे, वो मुझे लेने आए हैं, और रोने लगी। यजीद उनके रोने की वजह से तंग होता और कहता, इस बच्ची को चुप कराओ या मार दो। फिर जब यजीद के सिपाही कैद खाने में आए तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अपने बाबा का सर चाहती है, इसको सर लाकर दे दो, ये चुप हो जाएगी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर आया, बीबी ने रोते हुए अपने नन्हे नन्हे से हाथों में सर को लिया और चूमने लगी और अपना सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर पर रख दिया और रोते हुए कहने लगी, बाबा आपकी सकीना प्यासी है, बाबा आपकी सकीना बहुत थक गई है, बहुत तमाचे खाए मैंने, बहुत तकलीफ बर्दाश्त की, बाबा आपके बगैर सो न सकी, बाबा मेरे कानों से खून बहता है, मैं करवट नहीं ले सकती, मुझे अपने साथ ले चलो बाबा। फिर अचानक बीबी सकीना की आवाज बंद हो गई। जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने शाना हिलाया तो कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सकीना मर गई। फिर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कैद खाने में ही कब्र खोदी और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को दफना दिया। जो रोज पूछती थी कि हम घर कब जाएंगे, वो आज भी कैद खाने में है।